صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، یا الہی میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، میرا جینا مرنا مدینہ لکھ دے. نہایت واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ علم نشرہ 30واں پارہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ علم نشرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا ذکر فرمایا. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا، ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. یہ پوری کی پوری صورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازل ہوئی. ربیع الاول شریف کے مہینے کی آمد ہے. اسی مناسبت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا مقصود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی بعثت، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کیا زمانہ تھا. جب آپ تشریف لائے اس دنیا میں تو اس وقت لوگوں کی کیا حالات تھے، اور جب آپ کو نبوت ملی، آپ کا بچپن، آپ کی پیدائش، آپ کا لڑکپن، آپ کی نبوت کا زمانہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ترتیب کے لحاظ سے بیان کرنی ہیں. آج کے اس جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو لوگوں کے حالات تھے ان حالات کو بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق، شام، بیت المقدس کی طرف نبی بنا کر بھیجا. آپ کو جو اتنا لمبا سفر کروایا کہ آپ وہاں مکہ مکرمہ جائیں، اپنے گھر والی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر واپس چلے آئیں، یہ سارے سفر کا خلاصہ اور اس مشقت بھرے سفر کی ساری جو ہے آزمائش، یہ صرف اور صرف ایک نبی کے لیے تھی جس نبی نے مکہ مکرمہ میں پیدا ہونا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس شہر کو آباد کرنا مقصود تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے جن و انس گمراہی میں بٹ چکے تھے.
حتیٰ تک کہ بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے ننگے کیا جاتا تھا، اور لڑکی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے نفسا نفسی کا عالم تھا۔ لوگ جو ہے نہ کسی کو باپ کی تمیز تھی، نہ کسی کو بھائی کی تمیز تھی، نہ کسی کے دل میں عورت کی عزت تھی۔ قرآن کریم نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم نے یہاں تک بتایا ہے کہ جب عورت کی مہواری کے دن آتے، ناپاکی کے دن آتے، اس کو ایک جگہ بند کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا، نہ اس کے ساتھ بات کرنی، ہر چیز کی جو ہے پابندی لگ جاتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ عالم تھا، اگر کسی کا اونٹ اس نے کنویں سے پہلے پانی پی لیا ہے تو بڑا جو ہے وہ طاقتور ہے دوسرے والا، وہ اس غریب کو مار دیتا تھا کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا ہے۔ یہ زمانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو بسانا چاہا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونی۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس آتے ہیں اپنی گھر والی کو، شام کا وقت ہے، اتنا جنگل بیابان تھا، کتب میں لکھا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں شیر کی دھاڑ سنی، بگیاڑ کی آواز سنی، ہر درندے کی آواز انہوں نے سنی، حتیٰ کہ انہوں نے جس پہاڑ پر ٹھہرا کے آئے تھے انہوں نے لکڑی اٹھا کر اعلان کیا ہے جنگل کے درندوں، میں کوئی فحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں وقت کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، اور میرے پاس یہ میرا بچہ ہے۔ وہ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، لہٰذا کوئی جانور اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے بغیر ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ کتب میں لکھا ہے وہ سارے جانور ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے غیب سے یہ آواز آتی ہے، اے ہاجرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ درندے، یہ جانور اللہ نے تیرے پہرے کے لیے رکھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ جنگل بیابان تھا مکہ مکرمہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کو کرنے کے لیے یہ سارا شہر جو ہے آباد فرمایا۔ جہاں بیت اللہ شریف ہے یہاں صرف ایک ٹیلہ تھا، ٹیلہ نما تھا، اور نہ گھر کا پتہ تھا اللہ کے گھر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ گھر بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی۔ پوری زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت جب پڑتی ہے تو اللہ کی نظر رحمت میں بیت اللہ شریف سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی زمین زیادہ قرب والی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو زمین پسند آئی، اللہ نے اس جگہ کا منتخب فرمایا اپنے نبی کے لیے۔ وہ انتخاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کو چنا۔ اس وقت کے خاندانوں میں سب سے زیادہ باعزت خاندان قریش تھا، عبد المطلب کا خاندان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے ہیں، 11 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کو چنا۔
ان کی گھر والی حضرت آمنہ کو چنا۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم میں آتے ہیں اس وقت عبداللہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آتے ہیں، پیٹ میں جب آتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس وقت غربت کا زمانہ تھا، جوتیاں نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاؤں میں، کسی کسی کے پاؤں میں جوتی ہوتی تھی۔ فرماتی ہیں میں ٹھیکریاں یا کانٹوں پر چلتی تھی، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے روح پڑا ہے۔ فرماتی ہیں جب کنویں پر میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پہلے عبداللہ جب ہوتے تھے میں زور لگا کے دونوں میاں بیوی اس پانی کو کھینچا کرتے تھے۔ جب میرے پیٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میں کنویں پر جاتی ہوں، پانی خود بخود کنویں کا اوپر آ جاتا ہے، اور وہی پانی جو کھارا تھا میرے پیٹ میں آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پانی میٹھا بن جاتا ہے۔ سیدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے میاں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، عبد المطلب جو ہے میرے سرپرست بن جاتے ہیں کیونکہ وہ میرے سسر تھے، وہ مجھے جو ہے میری دیکھ بھال کرتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ تیرا میاں ادھر نہیں ہے اس دنیا میں، تو گھر میں چلتی پھرتی ہے، مجھے تجھ سے خوشبو آتی ہے، تیرے لیے خوشبو جائز نہیں ہے، تیرا خامد نہیں، کیونکہ عورت وہ خوشبو لگائے جس کا خامد ہو، تجھ سے خوشبو آتی ہے تو بن ٹھن کے کیوں رہتی ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا غربت کا گھرانہ ہے، آپ میرا چلنا بھی جانتے ہیں، میری زندگی کو بھی جانتے ہیں، آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ میں کس وقت باہر جاتی ہوں، نہ میں صرف پانی کے علاوہ کسی وقت باہر نہیں جاتی، نہ میرے پاس درہم ہے کہ میں کوئی خوشبو خرید سکوں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ وہ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے پیٹ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میرے گھر کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو گئی، میرے گھرانے میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ وہ خوشحالی چلتی چلتی یہاں تک پہنچی، سیدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عورت کے شکم میں جب بچہ آ جاتا ہے اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا میری کمزوری بھی اللہ نے دور کر دی، مجھے طاقت عطا فرما دی، نہ مجھے بوجھ پن محسوس ہوتا تھا، میری جوں بجوں جو ہے طبیعت اور صحت جو ہے اچھی سے اچھی ہوتی چلی گئی۔ کس کی وجہ سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ سیدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا پر دو چیزوں کی جو ہے حکومت تھی، قیصر اور کسریٰ کی حکومت تھی۔ قیصر کی حکومت پوری آدھی دنیا پہ تھی، اسی طرح کسریٰ کی بھی حکومت پوری دنیا پر تھی سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے وہ شہر چنا جہاں کسی کی حکومت نہیں تھی، یعنی مکہ مکرمہ چنا۔ مکہ مکرمہ چننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں، نہ آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، اللہ خود استاد ہے، پڑھانے والا بھی اللہ ہے اور سکھانے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بچہ اس دنیا میں جب آ جاتا ہے، جب پیدائش کا وقت آتا ہے، جس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، اس رات ہمارے دیے میں تھوڑا سا تیل تھا،
جس کو رات کے وقت ہم آگ لگا دیتے تھے وہ رات کے وقت ہمارے لیے روشنی کا سبب بن جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں وہ پورا کمرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے جیسے دن چڑھ چکا تھا۔ صبح صادق کے وقت عین جو ہے فجر کی نماز کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سید حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب اس وقت پیدائش ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت کے پادریوں نے آ کر کہا آج ہم نے پوری دنیا کو چمکتے دیکھا ہے۔ کیسر و کسریٰ جو سپر طاقت مانے جاتے تھے اس وقت کی، ان کے تخت ہل جاتے ہیں۔ شاہ فارس کی جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس آگ کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے وہ آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آ جاتے ہیں، سیدہ حضرت آمنہ کی خواہش ہوتی ہے میرے میاں اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کر کون چلے گا؟ غیب سے آواز آتی ہے، بچوں کی انگلیاں ان کے والدین پکڑ کے ان کو سیر کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں اللہ اپنے پیغمبر اپنے محبوب کو زمین تو زمین رہ گئی آسمان کی سیر کرواؤں گا، جنت اپنے 70 پردے ہٹا کے اپنا دیدار نصیب کر دوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غم جو ہے مٹ جائیں گے۔ حضرت ابو طالب کو حضرت ختیجہ نے کہا میں آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کتب میں لکھا ہے حضرت ختیجہ کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے مکے کے سارے لوگوں کا خزانہ اگر جمع کیا جاتا تھا تو حضرت ختیجہ کا تیسرا حصہ بھی نہیں بنتا تھا، اتنی مالدار عورت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شادی کی خواہش مند ہے۔ ابو طالب نے کہا ختیجہ میرا بھتیجا تو وہ ہے کہ اس کے گھر میں کبھی 1 وقت کا کھانا ہوتا ہے، کبھی 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، کبھی وہ 2 دن بھوکے رہتے ہیں، اور تو 4 وقت کا کھانا اور بڑی بڑی جو ہے آرام و عیش میں رہنے والی عورت ہے، تو اس کے ساتھ کیسے گزر بسر کرے گی؟ حضرت ختیجہ نے کہا آپ میرا نکاح تو پڑھا دیں، مجھے اجازت تو دے دیں۔ ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے سے جو ہے پوچھوں گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں اکیلے بیٹھ کے، غار حرا ایسی جگہ پہ ہے کہ سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے، آپ غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے تھے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتے رہتے تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے کھڑے ہو کے نفل بھی پڑھتے تھے، اور جو چیز جو ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی آپ وہ کیا کرتے تھے۔ شام کو جب آپ گھر آتے ہیں، ابو طالب نے کہا اے بھتیجے ایسے ایسے آپ کے نکاح کے لیے پیغام آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو طالب سے اپنے چچا سے جیسے آپ کی مرضی ہو آپ کر دیں۔ حضرت ختیجہ سے ابو طالب نے پوچھا آخر تو نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جس کی وجہ سے تو نکاح کر رہی ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا مجھے ان کا چال بھی اچھا لگتا ہے، چلن بھی اچھا لگتا ہے، ان کی سیرت بھی اچھی لگتی ہے، صورت بھی اچھی لگتی ہے۔ جب میں ان کی صورت کو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یہ کوئی سچا آدمی ہے، یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے۔ سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش مبارک کی، آپ کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر اتنا فقر تھا، فاقہ تھا کہ میرا بچہ جو میرے گود میں تھا وہ اس نے کبھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پیا تھا۔ میری اونٹنی پوری بستی میں سے سب سے زیادہ کمزور اونٹنی تھی،
میری بکریاں سب سے زیادہ کمزور تھی جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر آتی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہوں، میری اللہ نے کمزوری بھی دور کر دی، میرے جو ہے دودھ سے جو ہے میرے پستان بھر جاتے ہیں، میرا بچہ تو بچہ رہ گیا وہ بھی اللہ نے صحت مند بنا دیا، حتیٰ کہ اللہ نے میری صحت بھی اچھی فرما دی۔ کس کی وجہ سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور شام کو جب میں گھر میں پہنچتی ہوں، جب میری بکریاں واپس آتی ہیں، میں ان بکریوں کو پہچان نہ سکی کہ یہ میری بکریاں ہیں یا کسی اور کی ہیں، یعنی اتنی وہ موٹی تازی ہو چکی تھی۔ حضرت شیمہ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی، جو آپ کو جھولا دیا کرتی تھی، وہ جب ایسے جھولا دیتی تھی تو آواز آتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، ایسے جو ہے آواز آتی تھی۔ شیمہ کہتی ہے میں جھولا جھلاتی سو جاتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جھولے میں سوئے رہتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس جھولے کو کوئی جھلا رہا ہو۔ اور فرماتی ہیں جب میں جھولا جھلاتی تھی، میں لیٹی ہوتی تھی تو میں جب آسمان کی طرف دیکھتی تھی، جیسے جھولا ادھر جاتا تھا چاند ویسے ادھر جاتا تھا، جب ادھر آتا تھا ویسے چاند ادھر آتا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کے منتخب کر کے آپ کے آنے سے پہلے سارا جو ہے انتظام فرما دیا۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو بت ہیں وہ خود بخود جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ بت بھی حضرت ابو مطلب فرماتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کی میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا سہارا لے کے، میں نے ان بتوں کو خود دیکھا جب وہ سجدہ باریز ہوئے، میں نے آ کر وجہ پوچھی، اور گھر میں جب آ کر پوچھا تو سیدہ حضرت آمنہ کے ہاں وہ بچے کی ولادت ہو چکی تھی جس نے اس گھر کو آباد کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کا جتنا شکریہ ادا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کے فخر پر یہ پوری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں اللہ کے سامنے تو پھر بھی وہ شکریہ جو ہے کم ہے۔ وہ نبی جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اپنے رب سے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، جس نبی کا تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرما دے۔ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہے، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش مبارک کو پورا فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی، میری امت جنت میں جائے گی، سب سے پہلے اللہ اس امت کا حساب و کتاب شروع کریں گے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس نبی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آنے والا ہے، یک بعد دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی مبارک کو بیان کیا جائے گا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔